ہزار ساتھ ہے لاتی ہے یہ نماز، جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز۔ ناگ گر خدا سے مسلح بچا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: المؤمنون لينون هينون كالجمل الآلف، إن قيل إن قال، وإن منيخ على صخرة استناخ، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی بات سننے والوں کے لیے بڑی بشارت فرمائی۔ دین کی بات کا سننا یہ عبادت ہے، یہ کاموں کی عبادت ہے، کاموں کا وظیفہ ہے، اور دل سے بات کو قبول کرنا یہ دل کی عبادت ہے کہ دل سے بات کو مانا جائے، دل سے بات کو قبول کیا جائے۔ یہ صحابہ کی صفت تھی۔ اگر ہمارا سننا صحیح ہوگا تو ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا، اس لیے کہ سننا عمل سے پہلے ہے، جیسے وضو نماز سے پہلے ہے۔ وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو دعوت صحیح ہوگی۔ نماز کا درجہ دین میں اتنا بڑا ہے اتنا کہ آدمی کے بدن میں سر کا حصہ، اس سر کے بغیر انسان کا جسم مکمل نہیں ہوتا، نماز کے بغیر انسان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ نماز دین کا ستون ہے، ستون جتنا مضبوط ستون ہوگا اتنی تعمیر مضبوط ہوگی۔ جس کی نماز پکی اس کا دین پکا، جس کی نماز کچی اس کا دین کچا، کہ سارا کا دین کا دار و مدار نماز پر ہے۔ اور نماز کا درجہ دین میں اتنا بڑا ہے انسان کے بدن میں سر کا حصہ۔ اگر ہمارا سننا صحیح ہوگا تو ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا، ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا تو ہماری دعوت صحیح ہوگی۔ اس اللہ کی دین کی بات کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ صحابہ تو فرماتے تھے کہ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس بات پر بیعت فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ بایعنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس بات پر بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ سمیعنا واطعنا یہ صفت صحابہ ہے، سمیعنا وعصینا یہ منافقین کی صفت ہے کہ منافقین اللہ کے رسول کی بات کو نافرمانی کے ساتھ سنتے تھے، اور مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو اور اللہ کے رسول کی بات کو اطاعت کے ساتھ سنتے تھے۔ اطاعت صحابہ کی صفت ہے، معصیت منافقین کی صفت ہے۔ جب دنیا میں اطاعت قائم ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اطاعت رحمت کا ذریعہ ہے، معصیت فساد کا ذریعہ ہے۔
اطاعت ہوگی تو رحمت آئے گی، معصیت ہوگی تو فساد آئے گا۔ اسے منافقین پر فساد آیا، اللہ نے منافقین کے ناموں کو اللہ نے کھول دیا، اور اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافقین تو جہنم کے سب سے آخری نیچے کے طبقے میں ہوں گے، اور آخرت میں منافقین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بات کو اطاعت کے ساتھ سننا یہ مومنین کا عمل ہے، کہ مومن میں اطاعت ہوتی ہے کہ منافقین میں معصیت ہوتی ہے۔ کہ مومن جو ہوگا وہ اطاعت والا ہوگا۔ المؤمنون خیرون لیرون کالجبل العارف، ایمان والا اطاعت گزار ہوتا ہے، ایمان والا اطاعت میں ایسا ہوتا ہے جیسے نکیل پڑا ہوا اونٹ۔ نکیل پڑا ہوا اونٹ یہ ہمارا ریگستان ہے، ہمارا کچ ریگستان کا علاقہ ہے۔ یہ وائٹ رن، آپ نے اونٹوں کو دیکھا ہوگا کہ جب ان پر نکیل ڈالی جاتی ہے، نکیل تو چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کو چلاتا ہے، کہ اونٹ چھوٹے سے بچے کی اطاعت کرتا ہے۔ ایمان والا اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں، ذمہ داروں کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ انقید انقاد، کہ اونٹ کو جہاں بٹھاؤں گے بیٹھ جائے گا۔ وَإِنْ أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ، کہ اونٹ چٹان پر نہیں بیٹھتا، اونٹ تو ریت پر چلتا ہے، لیکن جب اونٹ کو چٹان پر بٹھاؤں گے تب بھی اونٹ چٹان پر بھی بیٹھ جائے گا۔ یہ اونٹ میں اپنے مالک کی اطاعت ہے۔ ایمان والا جو ہوگا وہ اطاعت کرے گا، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ ایمان والا ٹیک لگا کر بات نہیں سنتا۔ یہ بیماری تمہاری بھی گئی نہیں ہے، اب تو کم ہوئی، الحمدللہ کم دکھ رہی ہے۔ میں یہاں کے لوگ ٹیک لگا کر بات سنتے جیسے بادشاہ سنتا ہے۔ دین میں قناعت نہیں ہے، دنیا میں قناعت ہے۔ دین میں تو اللہ نے آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ آگے بڑھو، اتنا آگے بڑھو، اتنا آگے بڑھو کہ بات کرنے والا جہاں بات کرتا ہے اس کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ اللہ کے دین کی بات کو اس طریقے پر سنیں جس طرح صحابہ نے اللہ کے نبی سے باتیں سنی۔ آج تو جوان بوڑھے کی طرح بات سنتا ہے اور بوڑھا جوان کی طرح بات سنتا ہے۔ دیکھو جوان کے لگا کر بیٹھے، بوڑھے آگے بیٹھے، کبھی 25 سال کی عمر میں بوڑھے ہو گئے، ان کی کمریں ٹوٹ گئی، ان کی کمریں جھک گئی۔ ایمان والا آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے پڑوس کے ملکوں کی جماعتیں آپ نے دیکھی ہوگی، 70-80 سال کے بوڑھے تعلیم کے حلقوں میں اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ جلسۃ جبرائیل کی بیٹھک قاعدہ کی شکل میں 2.5 گھنٹہ تعلیم میں۔ ان کو پیر میں تکلیف ہوتی ہے لیکن مجاہدے کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جب تک مجاہدہ نہیں ہوگا تب تک تربیت نہیں ہوگی، کہ ہمارے کام میں کانٹوں کے سر نہیں ہے، ہمارے کام میں کانٹوں کے سر ہے، پھولوں کے سر نہیں ہے۔ جتنا انسان اطاعت کے ساتھ چلے گا پروردگار عالم اس کی تربیت کرے گا، یہ ورا بایو اطاعت والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں دیکھا کہ ہماری چھڑیدار مرکز میں جو مجمع ہوتا ہے انتشار میں شروع میں تو جم گیا ہے، اس طرح مجمع یوں کر کے منتشر تھا مسجد نبی میں، تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اللہ کے نبی کی بات عبداللہ بن رواحہ نے مسجد کے باہر سن لی، مسجد کے اندر نہیں تھے بلکہ قبیلے بنو غرم ایک محلہ ہے، اس محلے کے آگے کھڑے تھے، وہیں بیٹھ گئے، تو لوگوں نے کہا آپ یہاں بھی بیٹھ گئے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں کہا بیٹھ جاؤ، اگر میں نہیں بیٹھا تو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کے دین پر نہیں اٹھوں گا۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے نبی کی اطاعت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے، پروردگار عالم اور ان کو اطاعت میں ترقی دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دعا فرمائی، تو صحابہ تو فرماتے تھے ہم تو سنیں گے اور مانیں گے، پھر عسری والیسری، تنگی کے اندر بھی مانیں گے اور مالداری کے اندر بھی مانیں گے، کہ مالداری کے اندر بھی ماننا ہے، تنگی کے اندر بھی ماننا ہے۔ اللہ غریب بناتا ہے، اللہ مالدار بناتا ہے، تو مالداری کے اندر بھی سنیں گے مانیں گے، کہ مال کے نشے کے آنے کے بعد اطاعت نہیں چھوڑیں گے، کہ مال کا نشہ اطاعت چھڑواتا ہے۔ صحابہ کا مقولہ ہے بلینا بالضراء فصبرنا بلینا بالسراء فلم نصبر۔ صحابہ فرماتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حالات ڈالے، ہم پر فاقے تھے، ہمارے گھروں میں تنگیاں تھی تو ہم نے صبر کیا، تقاضوں پر جمے۔ جب اللہ نے ہم پر دعوت کے کام کی برکت سے اللہ نے کاروبار کو پھیلایا تو ہم صبر نہ کر سکے۔ جب صحابہ فرماتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ صحابہ نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، بھائی آگے بڑھو مجمع آ رہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں تم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا حضور ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے، آپ کی باتوں کو مانیں گے، غریبی کے اندر بھی مالداری کے اندر بھی، کہ غریبی کے اندر بھی اطاعت کرنی ہے اور مالداری کے اندر بھی اطاعت کرنی ہے، کہ غریب ہے تو بھی تقاضا پر چلیں گے، غریب ہوں گے تو بھی اطاعت کریں گے۔ اور دیکھو اطاعت یہ نبی کو بھی کرنی ہے اور امت کو بھی کرنی ہے۔ ہمارے سارے دعوت کے کام کا خلاصہ اتباع ہے، اتباع کرنا ہے۔ اتباع کا حکم نبی کو بھی ہے، امتی کو بھی ہے، کہ نبی کس کی اتباع کریں گے؟ کہ نبی وحی کی اتباع کریں گے۔ وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اے نبی آپ پروردگار عالم کی وحی کا اتباع کریں، وحی کی اطاعت کریں، کہ نبی وحی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور امت کس کی اتباع کریں گے؟ کہ امت نبی کی اتباع کریں گے، کہ امت جو اتباع کرے گی وہ نبیوں کی کرے گی۔ سوائے میری اور آپ کی زندگی کام کرتے کرتے اطاعت پر آوے، خواہشات سے نکل کر سنتوں پر آوے۔ خالی گھروں سے نکلنا مقصود نہیں ہے، خواہشات سے نکلنا مقصود ہے۔ من الہوی الی الہدی، من الہوی الی الہدی، خواہشات سے نکلنا ہے، خالی گھروں سے نکلنا نہیں ہے کہ گھروں سے نکل گئے، کہ گھروں سے نکل کر خواہشات سے نکل کر ہماری زندگیاں ہدی سنتوں پر ٹکے، ہماری زندگی اللہ کی اطاعت پر ٹکے، اللہ کے نبی کی زندگی پر ہماری زندگیاں جمے۔ یہ مقصود ہے دعوت کے کام میں، کہ خواہشات سے نکل کر اتباع پر آ جائے۔ تو صحابہ فرماتے تھے ہم تو تنگی کے اندر بھی مانیں گے اور مالداری کے اندر بھی مانیں گے، کیونکہ مال بہت بڑی بیماری ہے، مال نعمت بھی ہے، مال وبال بھی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و وسلم نے نعم المال للرجل الصالح، کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے نیک آدمی کے لیے، اس کے لیے نیک آدمی کے لیے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، لیکن نیک آدمی کے لیے مال بڑی نعمت ہے، کہ مالدار انسان کافر نہیں بنتا، اور بعض مرتبہ فقیری انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ لیکن مال کا استعمال کا طریقہ بتایا کہ جان اور مال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، جان وہاں لگے گی جہاں اللہ کا حکم ہے، مال وہاں لگے گا جہاں اللہ کا حکم ہے، کہ مال کے پیچھے نہیں پڑنا۔ کہ نیک آدمی حضرت فضیل بن عیاض فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا میں داخل ہونا بہت آسان ہے مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ یہ کپڑوں سے نکلتے ہی نہیں ہیں، کپڑوں سے، دکانوں سے، اسٹور سے آدمی نکلتا نہیں ہے، داخل تو ہو جاتا ہے، کہ دنیا میں داخل ہونا بہت آسان ہے مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ سارے کتاب فرماتے ہیں حضرت عبداللہ مسعود ایک مرتبہ کسی نے کہا حضرت عبداللہ یہ وہب ابن منبہ انہوں نے ایک ہی بیٹھک میں 100 غلاموں کو آزاد کر دیے، 100 غلاموں کو آزاد کر دیے۔ فرمایا بہت بڑی بات ہے، ایک ہی مجلس میں 100 غلاموں کو آزاد کرنا، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی نیکی کی چیز بتاؤ کہ انسان کے دل میں ایسا ایمان آ جاوے جو ایمان اس کے دل کی رگ رگ کو چھو لے، اس کے دل و دماغ پر ایمان چھا جائے، اللہ کا یقین، اللہ کا خوف، یہ سب سے بڑے اجر کی چیز ہے۔ تو صحابہ فرماتے تھے ہم تو تنگی کے اندر بھی مانیں گے، مالداری کے اندر بھی مانیں گے، اور صحابہ نے ہر حال میں اللہ کے نبی کی باتوں کو مانا۔ قربانی دیتے دیتے صحابہ کے گھروں کے اندر تنگیاں آئی، انصار مدینہ کی نصرت ایثار کو پہنچ گئی، ایثار کو پہنچ گئی، اور مہاجرین ہجرت کرتے کرتے مہاجرین فقیر بن گئے، فقراء مہاجرین۔ جب کوئی صحابی ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاتے تھے، ابو سفیان جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ان کی زمینوں پر قبضہ کرتا تھا، ان کے مکانوں پر قبضہ کر کے بیچ دیتا تھا۔ ایک صحابی نے اپنے وطن کو چھوڑنے کے بعد ان کی زمین ہوتی تھی نہ ان کا مکان ہوتا تھا، تو فقیر بن گئے، فقراء مہاجرین۔ لیکن انصار مدینہ نے نصرت کا ثبوت دیا، اور نصرت کرتے کرتے ان کی نصرت ایثار تک پہنچ گئی،
اپنی ضرورتیں قربان کر کے مکہ والوں کا ساتھ دیا، اپنی ضرورتیں قربان کر کے مہاجرین کا ساتھ دیا. کہاں؟ یہ باغات بھی ہیں، سب کچھ تم لے لو، اگر تم کہو تو اپنی بیویوں کو طلاق دے، تم بیویوں سے نکاح بھی کر لو. جب مدینہ منورہ پہنچے مہاجر مکہ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بھائی آئے ہیں، یہ ہمارے باغات بھی ہیں، ہماری کھیتیاں بھی ہیں، سب کچھ ان کو دے دو. آپ نے فرمایا اس سے اوپر بھی کچھ دوں گے؟ تو اس سے اوپر کیا ہے؟ فرمایا مہاجرین یہ بزنس والی قوم ہے، تجارت کرنے والے قوم ہے، تم تو مدینہ منورہ کے انصاری ہو، کھیتی باڑی کا کام تم جانتے ہو، کھیتی باڑی تم کرو، اور کھیتی باڑی پورے سال کے کرنے کے بعد جب کھجوروں پر باغات میں کھجوروں کے پھل تو آدھے تم لینا آدھے ان کو دینا، مزدوری تم کو کرنی ہے لیکن پھلوں کی تقسیم کرنی ہے. تو کہا سمینا و اطعنا. یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی باتوں کو دل سے سنا اور آپ کی باتوں کو دل کے کانوں سے مارا. یہ صفت صحابہ کی تھی کہ نصرت کرتے کرتے ایثار کو پہنچ گئے. جب کھجوروں کے پھل پکتے تھے تو انصار مدینہ اس کے 2 ٹکڑے کرتے تھے، 2 حصے. ایک حصے میں تھوڑی سی کھجوریں اور کھجوروں کے باغات کے پتے رکھتے تھے، اور ایک حصے میں کھجوریں رکھتے تھے. جو خالص کھجوریں ہوتی وہ زیادہ ہوتی تھی، اور ایک کم کھجوریں ہوتی پتے زیادہ ہوتے تھے. پھر فرماتے مہاجری بھائی جس میں تو جو حصہ پسند ہو تم لے لو. تو مہاجری سمجھتے کہ پتے والا حصہ زیادہ ہے، میں اپنے بھائی انصاری کو دے دوں، یہ کم لے لو، حالانکہ وہ کم نہیں ہوتا، وہ زیادہ ہوتا تھا. یہ تھی انصار مدینہ کی صفت. دین کا کام نصرت سے آگے بڑھا ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے دین میں پکا ہونا ہے اور دین کا مددگار بننا ہے. اپنی ذات سے دین پر استقامت آوے، کام کرتے کرتے دین پر استقامت آوے. نمبر 2، کام کرتے کرتے میں اور آپ دین کے مددگار بنے، دین کے مددگار بنے، نصرت میں آگے بڑھے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو تم اللہ کی دین کے مددگار بن جاؤ. اور نصرت کا معنی ہوتا ہے پانی پہنچانا. اپنی بستیوں میں گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کے دین کا مددگار بننا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. دعوت کا کام باتوں کا نہیں ہے، دعوت کا کام تو فکر کا ہے، طلب کا ہے. ہماری فکر بڑھے، ہماری طلب بڑھے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مالدار صحابی آئے، لیکن میلے کچیلے تھے، میلے کچیلے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے. تو آپ نے پوچھا تمہارا کوئی کاروبار ہے؟ یا رسول اللہ میں تو مالدار آدمی ہوں. تو آپ نے کہا تمہارے بدن پر کپڑے میلے کیوں ہیں؟ پھر اللہ نے حدیث سنائی، اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت دے، تو نعمت کے دینے کے بعد اس پر اس کے نعمت کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے. اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے اثرات ظاہر ہو، تکبر کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر. اللہ کی نعمت تو ظاہر ہو، کپڑوں کے ذریعے اللہ نے دیا ہے، اور اب مالدار فقیر نہیں بننا. اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کے اثرات زندگی میں ظاہر ہو. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ نے دعوت کی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے تو دعوت کی نعمت کے اثرات بھی زندگی میں ظاہر ہو. اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے. دعوت فرماتے ہیں اس دھرتی پر اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اس پہ زمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دینا. اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خیار من امتی من دعا الی اللہ، میری امت کا سب سے بہتر فرد وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا کر وحبب عبادہ الیہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دے. اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہے، اور اس سے بڑا خیر والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. خیار من امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، کہ میری امت کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاوے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دے. یہ بہت بڑی نیکی، بہت بڑا کام، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کام ہے. اللہ کے بندوں کے پیچھے فکر کرنا، اللہ کے بندوں کے پیچھے چلنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا. فرمایا کہ دعوت کی نعمت کا اثر زندگی میں کیا ہے؟ کہ دعوت کی نعمت کا اثر زندگی میں آوے طلب کے ذریعے. اس کام میں لگنے کے بعد ہمارے دل میں طلب بڑھتی جائے،
جو لوگ اللہ کے راستے میں بغیر موبائل کے صحیح وقت اللہ کے راستوں میں لگاتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ اعمال میں یکسوئی کے ساتھ لگتے ہیں نا، تو ان میں طلب پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کا نوجوان اسٹوڈنٹ جماعت میں نکلا ہے نا، بعد میں جا کر پورے علاقے کا وہ ذمہ دار بنا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد نعمت کا اثر یہ ہوا اس کی زندگی میں کہ نعمت کا اثر زندگی میں طلب کی شکل میں ظاہر ہوا کہ طلب بڑھتی رہے گی تو قربانی بڑھتی رہے گی، آدمی اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا، قربانی میں آگے بڑھائے گا، عبادات میں آگے بڑھائے گا، دوسرے معاشرت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا کہ طلب بڑھتی رہے گی تو آدمی آگے بڑھے گا۔ بے طلبی بھائیوں بہت بڑی بیماری ہے، اور طلب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے طلب مانگی۔ حضرت ایک ایسا اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں کہ مجمع میں طلب کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں طلب اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہمارا کام بے طلبوں میں کرنا ہے، لیکن کام کرنے والوں کو کام کرتے کرتے زندگی میں طلب بڑھے۔ طلب بڑھے گی تو قربانی بڑھے گی۔ جب آدمی کے دل میں طلب بڑھتی ہے تو آدمی کی قربانی بڑھ جاتی ہے، آدمی قربانی میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کس کے مکان میں؟ ام سلمہ کے خیمے میں تہجد کے وقت آپ نے دعا فرمائی، اللہم اقبل بقلبی الی دینک، کہ پروردگار عالم میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما، میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما۔ کیوں میرے بھائیوں کہ دل دین کی طرف مائل نہیں ہوتا، جسم تو ہوتا ہے۔ اگر دل دین کی طرف مائل ہوتا تو تشکیل نہ کرنی پڑتی کہ جسم تو مائل ہوا، گھر سے جسم کو نکالا، دل کو نہیں نکالا، اور جسم نکلنے سے کام نہیں بنتا، جسم کے ساتھ دل بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے جسم کو نہیں بنایا، اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا ہے۔ یا اللہ تو میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما۔ پھر آپ نے دعا فرمائی استقامت کی، اے دلوں کے پلٹنے والے اللہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے اللہ میرے دل کو موت تک دین اور دین کی محنت پر جما دے۔ یا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے تعلیم ہے، میرے اور آپ کے رہبری ہے۔ آپ نے دعا ام سلمہ کے خیمے میں مانگی، ام سلمہ کے مکان میں آپ کی باری تھی تہجد کے وقت، تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ طلب کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی دعوت ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ سے استقامت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ بات ام سلمہ نے فرمائی تو حضور رونے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے اللہ کے نبی کی داڑھی تر ہو گئی، اور آپ نے کہا ام سلمہ دل پلٹ جاتے ہیں، ام سلمہ دل پلٹ جاتے ہیں۔ بہت سے کام کرنے والے ساتھی کام سے بیٹھ گئے، دل پلٹ گئے۔ مولانا یعقوب صاحب سہارنپوری فرمایا کرتے تھے آدمی بیٹھتا نہیں ہے بٹھایا جاتا ہے، آدمی بیٹھتا نہیں ہے بٹھایا جاتا ہے۔ مولانا صاحب خان صاحب مکی فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ کے کام میں لگنا تو بہت آسان ہے، لیکن موت تک لگے رہنا اور موت تک جمے رہنا بہت کم انسانوں کے حصے میں آیا ہے۔ سے دعوت کے صفات زندگی میں آوے، ہمارے رنسا نے فیض الہی میں فرمایا سیکھتے رہو، سکھاتے رہو، مانگتے رہو، چلتے رہو، پروردگار عالم تمہاری زندگی میں دین کو ضرور داخل کر دے گا۔ ہمارا کام طلب سے کرنا ہے، بے طلبی محرومی کراتی ہے۔ بندہ طلب گار بنے کہ میں دین کا طالب ہوں، طلب تو دعوت کی محنت کا اثر کیا ہوگا کہ زندگی میں طلب پیدا ہوگی۔ نمبر 2، دعوت کی محنت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کام کرتے کرتے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب خوف پیدا ہوگا تو آدمی کیا کرے گا؟ اپنی نمازوں کو قضا کرے گا۔ بہت سے لوگ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں 55 سال کی عمر میں جماعتوں میں نکلے ہیں، 15 سال سے لے کر 55 سال تک کی نمازوں کو قضا کیا کہ فکر آخر ان کی زندگی میں آ گیا۔ کام کرتے کرتے زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، پھر انسان حقوق کو ادا کرے گا کہ مجھ پر میری ماں کا حق کیا ہے، میرے بچوں کا حق کیا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے 20 سالوں کی زکاتوں کو ادا کیا، مالداروں نے
اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے پتہ چلا کہ اللہ کے دین کے کام کرتے کرتے نعمت کا اثر زندگی میں آیا کہ دنیا تو حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت تو بدلے کی جگہ ہے. مجھ پر اللہ کا حق ہے, اللہ کے نبی کا حق ہے, مجھ پر اللہ کے بندوں کے حقوق ہے. تو اللہ کے بندوں کے حقوق باقی ہیں. اللہ کا حق ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, میری نمازیں باقی ہیں. تو کتنے لوگوں نے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں آپس آ کر جماعت میں نکل کر بھی اور مقام پر آ کر اپنی قضا نمازوں کو مکمل کیا اور اپنی 20 سال 25 سالوں کا حساب کر کے زکاتوں کو علماء کے پاس جا کر حساب کرا کے زکات نکالی. ایک کام ہے کہ کام کا اثر زندگی میں پیدا ہوتا ہے کہ دعوت کی نعمت کا اثر کیا ہوگا کہ زندگی میں خوف آئے گا اور زندگی میں طلب آئے گی. حضرت مولانا دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دعوت کی محنت کرتے کرتے ہماری زندگی میں دعوت کا رنگ چڑھے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. ہم پر ہماری زندگیوں میں رنگ چڑھے, اللہ کا رنگ. کہ دعوت کا رنگ کیا ہے کہ دعوت کا رنگ عبادت ہے. دعوت کا رنگ کیا ہے کہ دعوت کا رنگ عبادت ہے. کام کرتے کرتے ہماری زندگی عبادت میں آگے بڑھے, فرائض کی پابندی ہو, نوافل کی کثرت ہو, یہ عبادت کا رنگ ہے. فرائض کی کیا ہو بولو, فرائض کی پابندی ہو اور نوافل کی کثرت ہو. خالی نقل و حرکت کا نام دعوت نہیں ہے. تو چکی کی طرح ہوگا, چکی چوچو کرے گی کہ اندر کچھ نہیں ہے, اندر کچھ نہیں ہے, نہ اندر آٹا ہے نہ اندر گیہوں ہے, خالی چکی چلی ہے, وہ چوچو کی آواز آئی. چلتے رہنا مقصد نہیں ہے. چلتے چلتے ہماری زندگیاں کام پر پڑے اور کام کرتے کرتے ہماری زندگیاں عبادت کے رنگ میں آوے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. کہ دعوت کا کام کرتے کرتے ہماری زندگی میں عبادت کا رنگ پیدا ہو, ہماری زندگی میں نمازوں کی پابندی آوے, اللہ کی محبت آوے, اللہ کا حق ادا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بتا, معاذ آپ کو پتا ہے اللہ کا حق کیا ہے؟ معاذ اللہ کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا لا ادری یا رسول اللہ, حضور مجھے پتا نہیں ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی, اللہ کے سوا کسی کی عبادت کبھی نہیں کی جائے گی. ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, کہ دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حق ہے. کہ صرف دل میں ایک ہی اللہ کو ماننا, اللہ کا یقین کرنا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے پروردگار عالم ہم تیری کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پرانے صحابہ بھی تھے, نئے بھی تھے, اور اچانک آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اڑ گئے بغیر کہیں. چلتے چلتے آگے نکل گئے. ہمیں خطرہ ہوا کہ اللہ کے نبی واپس نہیں آئے, کہیں آپ پر دشمن نے حملہ تو نہیں کیا. ابو ہریرہ بڑے صحابی ہیں, بڑے صحابی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اٹھا مجلس سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے, اور پیچھے صحابہ کی جماعت کھڑی ہوئی حضور کی تلاش میں. میں چلتا چلتا بنو نجار کے باغ میں آیا. بنو نجار کا ایک باغ تھا, لیکن باغ کا دروازہ مجھے کہیں نہیں ملا کہ میں باغ کے اندر جا کر حضور کو تلاش کروں. تو میں نے دیکھا ایک جگہ پر باہر سے پانی جا رہا ہے, تو میں لومڑی کی طرح جگہ تلاش کر کے اندر نکل گیا باغ میں. تو آگے اللہ کے نبی کھڑے تھے. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم یہاں باغ میں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اچانک ہماری مجلس سے چلے گئے. ہمیں ڈر ہوا کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. تو میں آپ کی تلاش میں نکلتا نکلتا بنو نجار کے باغ کے پاس آیا. مجھے اندر جگہ نہیں ملی داخل ہونے کی, تو میں لومڑی کی طرح ایک تھوڑی سی جگہ میں اندر داخل ہو گیا. اور اللہ کے نبی پیچھے صحابہ کا مجمع دوسرا آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ تم تو ٹھیک ہو؟ کہا اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہو. آپ نے کہا لو ابو ہریرہ میری 2 جوتیاں لے لو. کیا کہا؟ نعلین مبارک میری 2 جوتیاں لے لو, اور راستے میں جو بھی آپ کو مسلمان ملے اور مسلمان صرف یوں کہتا ہو ایک اللہ کی عبادت کا قائل ہو اور اس کے دل میں صرف ایک اللہ کی ذات کا یقین ہو, اس کو جنت کی بشارت دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی.
ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی کے 2 جوتے لیے، جوتے مبارک، نعلین مبارک، اور باغ سے باہر داخل ہوئے کہ جو ملے گا اس کو میں جنت کی بشارت سناؤں گا، جس کے دل میں صرف اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ سب سے پہلے عمر فاروق کی ملاقات، عمر نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں جو تم جوتے لے کر؟ قبل المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و علیہ وسلم مجھے 2 جوتے دیے ہیں اور یہ جوتے مبارک حضور کے ہیں، اور آپ نے مجھے فرمایا ہے کہ جو مسلمان راستے میں آپ کو ملے اس بات کا اقرار کرتا ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور دل سے یقین بھی کرتا ہو اللہ کی توحید کا، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اگر عمر فاروق یہ بات سننے کے بعد اتنے غصے ہوئے اور اتنا زور سے ابو ہریرہ کو دھکا مارا کہ ابو ہریرہ سنین کے بل زمین پر گر گئے اور روتے روتے حضور کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ابو ہریرہ کیا حال ہوا، روتے روتے کیوں آئے؟ یا رسول اللہ میں آپ کی بات کو مان کر جیسے کہ مدینہ منورہ کی گلی میں نکلا اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو، اس کو جنت کی بشارت سناؤ۔ حضرت عمر فاروق سب سے پہلے مجھے ملے، جب میں نے ان کو یہ بات سنائی انہوں نے مجھے اتنا زور سے دھکا مارا کہ میں سنین کے بعد زمین پر گر پڑا۔ اتنا کہنا تھا حضرت عمر فاروق آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا وہ عمر تم نے یہ کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ اس بات کا اعلان مدینہ منورہ میں نہ کریں ورنہ لوگ عمل پر اس پر اکتفا کر لیں گے، لوگ عمل نہیں کریں گے، لوگ عمل نہیں کریں گے، صرف اسی پر اکتفا کر لیں گے کہ میرے دل میں تو اللہ کا یقین ہے، میں اللہ ہی کو مانتا ہوں، اور لوگ اسی پر اکتفا کر لیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ ایمان اور کلمہ یہ اللہ کا حق ہے کہ صرف دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ کی ذات کا یقین آ جائے۔ ابو ذر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رات کو جا رہے تھے اکیلے اکیلے، میں بھی تھوڑا دور سے چلنے لگا، میں قریب اس سے نہیں گیا کہ حضور کو میرے قریب آنے میں تکلیف نہ پہنچے، لیکن جیسے آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ لیا تو آپ نے پوچھا من انتم کون ہو؟ کہ میں ابو ذر، کہ میرے پاس آ جاؤ۔ پھر ابو ذر جو دنیا میں مالدار ہو گئے وہ آخرت میں کم مال والے ہو گئے۔ پہلی بات فرمایا ابو ذر جو لوگ دنیا میں مال والے ہیں وہ آخرت میں کم مال والے ہوں گے، البتہ وہ آخرت میں مالدار ہوگا جو مال کو اس طریقے پر لٹاوے، دائیں بائیں آگے پیچھے، اس طریقے پر دین کے تقاضوں پر اور دین کے مسائل پر اگر مال کو لٹائے گا وہ بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال والا بنے گا۔ پھر کہا ابو ذر یہ وسیع ہے، وسیع میدان، وہاں تم بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو ایک میدان میں بٹھا دیا اور اللہ کے نبی فرمایا جب تک میں نہ ہوں تم یہاں سے ہٹنا مت، اور اللہ کے نبی آگے چلنے لگے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پھر میرے کان میں آواز پڑی کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور آپ کی زبان پہ جملہ ہے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ یہ حضور کہہ رہے کسی سے، یہاں تک کہ اللہ کے میرے پاس آ گئے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کون تھا آپ کے پاس؟ کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے۔ جبرائیل نے مجھے یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے دل میں اس بات کا یقین ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کو ایک مانتا ہو، اللہ ہی سے مدد کو طلب کرتا ہو، اللہ ہی سے سوال کرتا ہو، وہ انسان کو جنت کی بشارت سنا دو۔ تو حضور فرماتے میں نے یوں کہا اگرچہ وہ زنا کرے، چوری کرے، جبرائیل نے کہا پھر میں نے پھر پوچھا اگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے، میں نے کہا ہاں۔ تب ابو ذر غفاری پھر بولنے لگے اللہ کے نبی کیا وہ زنا کرے چوری کرے تو بھی جنت کی بشارت؟ تو میں نے کہا ہاں۔ حضور نے کہا 3 بار ابو ذر غفاری نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا لیکن وایا داخل ہوگا۔ کیا داخل ہوگا بولو؟ یعنی کلمے کی وجہ سے، کلمے کی ایمان کی نعمت بتائی۔ ایمان کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ایمان کے بل بوتے پر انسان ضرور جنت میں جائے گا، البتہ عمل غلط کرنے پر انسان جہنم سے گزر کر جنت میں جائے گا۔ لیکن چونکہ دل میں اللہ کی ذات کا اقرار ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، وہ انسان ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے میرے بھائیوں یہ دعوت کے کام کا خلاصہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا یقین پیدا ہو جائے،
یہ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. جب اللہ کا یقین زندگی میں آئے گا نا تو میرا اور آپ کا اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا. یہ صحابہ کرام فرماتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے غریبی کے اندر بھی اور مالداری کے اندر بھی. سمینا و اطعنا یہ صحابہ کی صفت تھی کہ غربت کے اندر بھی مانیں گے مالداری کے اندر بھی مانیں گے. یہاں تک کہ ایک بار صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے انصار صحابہ اور کہ یا رسول اللہ دین کے کام کے تقاضوں پر چلتے 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 ہماری کھیتیاں ٹوٹ گئی ہیں, ہمارے باغات برباد ہو چکے ہیں, ہمارے پاس کمانے کے اسباب ختم ہو چکے ہیں, ہماری بچیاں ہمارے بچے مالی بھوک کے گھروں میں رو رہے ہیں. یا رسول اللہ کچھ وقت دے دیجئے تاکہ ہم اپنے باغات کو ٹھیک کر دیں, اپنی کھیتیوں کو ٹھیک کر دیں. مولانا سوسہ میں حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ آنے والے صحابہ نے 6 مہینوں کی چھٹی مانگی. کتنے مہینوں کی؟ 6 مہینوں کی چھٹی مانگی کہ 6 مہینہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے, مقامی اعمال کی پابندی کریں گے, آنے والے مجمع کو کھانا کھلائیں گے, آنے والے مجمع کو قرآن سکھائیں گے, آنے والے مجمع کے سامنے ایمانی مذاکرے کریں گے, دین سکھائیں گے, لیکن خروج کی چھٹی مانگی. آج ہمارے چلے لگے کتنا زمانہ گزر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. حالانکہ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کے حالات بڑے خطرناک تھے. ان کی کھیتیاں برباد ہے, باغات صحیح کرنے کا موقع نہیں ملا, سیزنوں کی سیزنیں جاتی رہی ان کی فصلوں کی, لیکن فصل کو لگانے کا فصل کو صحیح کرنے کا موقع نہیں ملا. اللہ نے کلام اللہ کیا تھا, آسمان نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ نبی جی اپنے صحابہ سے فرما دو اپنے مال اور اپنے جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو, تبلیغ کی چھٹی مار کر اپنے ہاتھ کو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا دین کا کام اچھی طرح کیا کرو, ان اللہ یحب المحسنین دین کا کام اچھی طرح کرنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو اپنے اسباب کی بنیاد پر خروج کو نہیں چھوڑنا چاہیے, نہیں چھوڑنا چاہیے. ابو انصاری کی جماعت اللہ کے راستے میں گئی, بہت بڑا مجمع صحابہ کا تھا, سامنے عیسائیوں کا بہت بڑا مجمع تھا. ایک نوجوان صحابی مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر مقابلے پر چلا گیا تو کسی نے آیت پڑھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ یہ نوجوان اپنے آپ کو اکیلا ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اسی وقت ابو انصار نے فرمایا بھائی تو قرآن کریم کی آیت کی تفسیر غلط کر رہا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت تو انصار مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب ہم اللہ کے نبی کے پاس اپنے خروج کی چھٹی مانگنے کے لیے گئے تھے, لیکن صحابہ کرام صفت کی اطاعت کی, کام کرتے رہے, غربت میں بھی اطاعت کی. یہ بتا رہا غربت میں بھی اطاعت کی, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, جہاں تک کہ صحابہ نے مشورہ کیا چلو اللہ کے نبی کے پاس جا کر برکت کی دعا کرا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمارے کاروبار میں, ہمارے باغات میں, ہماری کھیتیوں میں برکتیں عطا فرمائے. اور اللہ کے نبی کے پاس مدینہ منورہ کے ٹاپ صحابہ پرانے صحابہ حضور کی خدمت میں گئے. جیسے اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ کے انصار صحابہ کے چہرے دیکھے تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور آپ نے کہا مرحبا بالانصار, مرحبا بالانصار, آؤ انصار تمہارا آنا مبارک, تمہارا آنا مبارک. آج تم جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا, آج تم جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا, اور میں اپنے اللہ سے جو بھی دعا تمہارے بارے میں کروں گا پروردگار عالم تو میری دعا کو ضرور قبول کرے گا. اب انصار مدینہ نے سوچا آج تو سب کچھ ملنے والا ہے, کیا مانگیں گے, کیا مانگنے کے لیے آئے تھے بھائی؟ چھٹی نہیں, برکت کی دعا مانگنے کے لیے آئے تھے. تو کہا آج تو سب کچھ ملنے والا ہے. تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ دنیا تو ضرورت کا سامان ہے, دنیا تو چند دن کا روزہ ہے, دنیا تو چند دن کی زندگی ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. ہم اللہ کے نبی کے پاس جا کر اپنی آخرت کے بنانے کی مغفرت کی دعا کرا دیں. یہ صحابہ کی زندگی کے جذبات تھے. حضرت ابراہیم صاحب ہمیشہ جملہ نقل کرتے تھے صحابہ کا کہ صحابہ فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ, ہمارے عزائم آخرت ہیں, ہماری بنیاد آخرت ہے.
لیسا ہممنا الدنیا، ہمارے مقاصد، ہمارے عزائم، ہماری سوچ دنیا نہیں ہے، بلکہ ہمارے عزائم تو آخرت ہے. ہماری آخرت بنے اور دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کی آخرت بنے اور وہ اللہ کو پہچاننے والا کیسے بن جائے. تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم تو آپ کے پاس برکت کی دعا کے لیے آئے تھے، لیکن چونکہ آپ نے یوں کہا آج ہر بات پوری ہونے والی ہے، ہر کام پورے ہونے والا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم میری مغفرت کر دے، ہماری مغفرت کر دے. اللہ کے نبی کا چہرہ ہمارے خوشی کے چودھری کے چاند کی طرح چمکنے لگا اور آپ مسیح کے منبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار، یا اللہ تم انصار کی مغفرت فرما، وبناء الانصار، انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما، وبناء ابناء الانصار، انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما، وازواج الانصار، انصار کی بیویوں کی مغفرت فرما، وجیران الانصار، انصار کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما. اور جو انصار سے محبت کرے اور انصار والے کام کو کرے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما. اپنی نسلوں کو کما کر صحابہ کرام چلے گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے، غربت کے اندر بھی فقیری کے اندر بھی. بڑی بات کہی ہے. پھر عسری والیسری، پھر اللہ کے نبی فی المنشطی والمکرہی، ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے، آپ کی باتوں کو مانیں گے. دل چاہا تو بھی مانیں گے، دل نہ چاہا تو بھی مانیں گے. دل نہیں چاہتا، کبھی کبھی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، کوئی تقاضا مشورے سے ہم پر ڈالا، جی نہیں ہوتا، تب بھی کریں گے، تب بھی مانیں گے. دل چاہ کر کام کرنا یہ اصل نہیں ہے. دل نہ چاہتا ہو پھر کام کے تقاضوں پر چلنا بوجھ پڑتا ہے. دیکھو بھائی، حق میں بوجھ ہوتا ہے، باطل میں بوجھ نہیں ہوتا. حق بھاری ہوتا ہے، باطل ہلکا ہوتا ہے. حق بھاری ہوتا ہے، باطل ہلکا ہوتا ہے. حق میں بوجھ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا. صحابہ کرام فرماتے تھے ہم نے کبھی بھی اللہ کے نبی کو راحت کی حالت میں نہیں دیکھا. مسلمان راحت کی حالت میں رہے گا. ہمارے بزرگان دین کے تم اسفار پڑھو گے ہمارا دماغ چکر کھا جائے گا. اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود اس ملک سے اس ملک، اس ملک سے اس ملک اللہ کے بندوں کی فکر میں گھوم رہے ہیں. ایئرپورٹوں پر روزانہ سفر کرنا، ٹرینوں پہ جانا، ٹرینوں پہ جانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن دل میں بات لگ گئی ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اور ہماری تربیت ہو جائے. ابراہیم صاحب فرماتے ہیں مولانا کا منفوذ ہے جب پرانوں کے ساتھ نئے جماعت میں نکلیں گے نا تو نئیوں کی ترقی ہوگی، نئیوں کی تربیت ہوگی، پرانوں کی ترقی ہوگی. کہ ہماری جماعت اس طریقے پر چلے، 3 دن کی جماعتیں، 6 دن کی جماعتیں، کہ 2 دن پرانے ہو، بقیہ مجمع نیا ہو. جب نیوں کا پرانوں کے ساتھ جانا ہوگا، خالی علماء کی جماعت بیچ دی، خالی پرانوں کی جماعت بیچ دی تو سیکھنا سکھانا کم ہو جائے گا. سیکھنا سکھانا کم ہو جائے گا. جب نئے جڑیں گے پرانوں کے ساتھ تو نیوں کی تربیت ہوگی، پرانوں کی کام میں ترقی ہوگی. اس اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، ہم کام کو زندگی کا مقصد بناوے. یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے. یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، جان کو کھپانے کا ہے. صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چڑھائی ہیں تو صحابہ فرماتے تھے فی المنشطی والمکرہی، جی چاہے گا تو بھی مانیں گے، جی نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے. کیا بات ہے، جی نہیں چاہتا، گھر میں حالات ہیں. ابھی اللہ کا نبی آپ جہاں بھی ڈالو گے وہاں چڑھیں گے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اصفہان کا بیرون کا تقاضا آیا. حضرت عمر نے سوچا کہ ساتھی کو اصفہان میں جماعت میں بھیجو. دل میں ارادہ ہوا کہ معقل بن یسار کو بھیجنا چاہیے. گھر پر پہنچے، معقل بن یسار گھر پر موجود ہیں. ان کی بیوی نے کہا یہ مسجد میں نہیں رہتے ہیں، صرف رات کو گھر پر آتے ہیں، جب آپ کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے ملیں گے. حضرت عمر فاروق جب مسجد میں پہنچیں گے، معقل بن یسار نماز پڑھ رہے تھے. اب المومنین کے پیچھے بیٹھ گئے. جب سلام پھرنے کے بعد پوچھا کہ اب المومنین کیا ہے آپ کا آنے کا مقصد؟ کہ میں تم کو ایک ملک میں بھیجنا چاہتا ہوں. فرمایا زکات کے مال کی وصول یابی کے لیے؟ کہ نانا، کہ میں زکات کے مال کو وصول کرنا نہیں چاہتا، میں مالوں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا. مجھے تو وہاں ملے جہاں جان کی بازی کو لگانا ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جان و مال کی قربانی دے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا. یہ جان کو قیمتی بنانا ہے. اور عمر صاحب فاروق کو فرماتے تھے
बाज बन के दुनिया से बच जाओ। बाज उस औरत को कहते, इस औरत के बच्चे पैदा रहो, बाज बन के दुनिया से नहीं जाना, बल्कि हमें तो इंसानों को कमाना है, इंसानों को कमाना है। अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत में दुनिया के कोनों कोने में जाकर अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पैगाम सुनाकर अल्लाह के बंदों को अल्लाह हिदायत देगा। ये हमारी आखिरत की कमाई है, ये हमारी आखिरत की कमाई है। तो फिर फरमाया मैं तो जान की अल्लाह के रास्ते में जान लगाना चाहता हूँ। फरमाया तुम जाओ और पूरी जमात बनाई। नौमान मुकर्रिम बाकी निसा नहीं, नौमान मुकर्रिम की जमात अल्लाह के रास्ते में रवाना की। उनके साथ माकिल बिन यसार भी हैं, जुआल बिन सुराका भी है, अरबाद बिन सारिया भी है, अबू बकर बिन तमीम भी है, ताका बिन अमर भी है, अबू दुजन अबू उबादा भी है, सअद बिन अमीर बिन आस भी है। बड़े बड़े पुराने सहाबा की जमात रवाना फरमाई। तो नौमान मुकर्रिम ने सहाबा को अपने साथियों को फरमाया देखो मैं एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कहूँ, हर एक साथी अपनी जरूरत से फारिग हो जावे। मैं दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहूँ, हर एक साथी अपने जूते के तस्मे को ठीक कर लेवे, अपने सामान को बराबर देख लेवे। जब मैं तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहूँ तो तमाम साथी हमला कर लेना, काम शुरू कर लेना। अगर तुम्हारा अमीर भी जख्मी हो जावे तो अपने अमीर की तरफ भी मत देखना, काम में लगे रहो, यकसुई के साथ काम में लगे रहो। फिर फरमाया मैं एक दुआ करता हूँ मेरे साथियों, मैं तुम्हारा अमीर हूँ, तुम्हें मुझे मेरी दुआ पर तुमको आमीन कहना है। फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाया, ये अल्लाह हमारी जमात बेरूट के मुल्क में काम कर रही है, अल्लाह तो मुसलमानों को फतह नसीब फरमा और नौमान को शहादत नसीब फरमा। अपने लिए शहादत की दुआ मांगी, अपने साथियों की घर वापसी की दुआ मांगी। एक परवरदिगार आलम नौमान को शहादत फरमा और हमारे साथियों को फतह अता फरमा। सहाबा फरमाते हैं माँ हमने आमीन नहीं कहा, हमने चूंकि अल्लाह के रास्ते की दुआ मैं यकीन से कहता हूँ, जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं अगर सही वक्त को गुजारते हैं तो हमारी सारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। दावत और दुआ का जोड़ है। मांगने वाला 24 घंटे जमात मोबाइल में घूमती रहेगी, कहाँ जिंदगी में तरक्की होगी, कहाँ मुझे और आपको अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा। और रातों की तन्हाई में रोना और तड़पना। अल्लाह फरमाते थे दीन में मेहनत करो, हड्डियों को पिघलाने वाली, रातों को दुआ करो, दिलों को तड़पाने वाली। जब जमात गली गली में घूमेगी, घर घर जाकर अल्लाह के बंदों के पास जाएगी, अपने बदन में दर्द होगा, अपने पैरों में थकन आएगी, फिर रातों को मुसल्ले पर बैठ कर जब रोने की लज्जत आती है, इंसान वह कभी तसव्वुर नहीं कर सकता। सहाबा किराम फरमाते थे हम दिन में दोनों की पीठ पर बैठकर अल्लाह का पैगाम सुनाते थे, और रातों में मुसल्ले की पीठ पर बैठकर खालिक को मनाते थे। ये सहाबा की सिफत थी, ये सहाबा का जज्बा था, ये सहाबा का बायो तरीका था। तो फरमाया जी चाहेगा तो भी मानेंगे, जी नहीं चाहेगा तो भी मानेंगे। जब ये फरमाया आमीन कहो, सहाबा ने रोते रोते आमीन कहा है। सबसे पहले अमीर जमा जख्मी हुए, नौमा बिन मुक़र्रिन जख्मी हुए, जमीन पर गिर पड़े। माक़िल बिन यसार फरमाते हैं मैं उनके पास गया, लेकिन अमीर साहब की बात मेरे सामने आ गई, अगर तुम्हारा अमीर भी जख्मी हो जावे फला यल्बियन अहदुन, उनकी तरफ भी बिल्कुल तवज्जो मत करना, अपने काम में लगे रहना। मैं वहां से चला गया, सिर्फ एक डेरा बतौर निशानी उनके पास रख कर चला गया। जब अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई, मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी थोड़ी सी जान की रमक बाकी थी। पूछा तुम कौन? मैं माक़िल बिन यसार का मदीना मुनव्वरा के मरकज पर हज़रत उमर को पैगाम पहुंचा दो। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमा दी है और अल्लाह से मेरी शहादत की दुआ करो, परवरदिगार आलम अल्लाह के रास्ते की शहादत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। ये काम सहाबा ने किया मेरे भाइयों। बस दुनिया बनाने में, दुनिया के चक्कर में उम्मत फंस गई मेरे भाइयों। ये दुनिया तो चंद दिन का सामान है। दुनिया छोड़ के कब्रों में जाना, हम तो इंसानों को छोड़ के कब्रों में जावे। हमारी कमाई तो इंसान हो, नौजवानों के चेहरे पर दाढ़ियां आवे, हमारे नौजवान रातों की तन्हाई में अल्लाह के सामने रोने वाले बने। ये सिफात हमारी कुर्बानी से इंशाअल्लाह दुनिया में जिंदा होंगे। तो साहब किराम फरमाते थे जी चाहेगा तो भी मारेंगे और जी नहीं चाहेगा तो भी मारेंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ असरतिन अलैना, आप हम पर किसी और को तरजीह दे तो भी मानेंगे। आप हमें इस्तेमाल न करें, मशवरे में दूसरे जावे, तकादों पर दूसरे जावे, हमारा नाम भी न हो, हमारी राय भी न हो, तब भी मानेंगे।
کیا نفسانیت کو کچلا ہے صحابہ نے. اللہ کے نبی آپ ہم سے رائے لو تو بھی مانیں گے, رائے نہ لو تو بھی مانیں گے, آپ ہم کو آگے بڑھاؤ تو بھی مانیں گے, آگے نہ بڑھاؤ تو بھی مانیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو کہا تھا, اے مدینہ منورہ کے انصار, تمہاری خدمتیں زیادہ ہوگی, تمہاری قربانی زیادہ ہوگی, تمہارے مجاہدے زیادہ ہوں گے, لیکن میرے جانے کے بعد تم کو پیچھے کیا جائے گا اور نئیوں کو آگے کیا جائے گا. یہ انصار مدینہ, تم صبر کرنا, جھگڑا مت کرنا, صبر کرنا, اور تمہاری جو قربانیوں اور تمہاری جو ذمہ داری کو جو کچرا ہے, یہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جگہ تمہارے حقوں میں دکھا. لیکن کام کرتے رہنا, کام مت چھوڑنا. یہ کام کرسیوں کا کام نہیں ہے, یہ کام تو صبر کا ہے. یہ کام شان سوزی کا کام نہیں ہے, شان سازی کا نہیں ہے, شان سوزی کا ہے, شان بنانے کا نہیں ہے, اپنے آپ کو مٹانے کا ہے, اپنے آپ کو فنا کرنے کا ہے. یہ کام شوق کا نہیں ہے, یہ کام تو ڈر کا ہے. شوق میں آزادی ہے, ڈر میں پابندی ہے. ہم تو ڈر ڈر کے کام کریں. خدا نہ خاصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رات کے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر مجھے کام سے محروم نہ کر دے. اللہ والے فرماتے ہیں موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے, موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے. اگر سمندر نہ ہو تو موجیں کیچڑ بن جاتی ہے. میرے مراد کی جو عزت و تبلیغ کی وجہ سے ہے. عمر کا قول ہے اللہم اعزنا بالاسلام, اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے. یہ عمر دنیا میں عزت کو لینے کے لیے اگر تو اسلام کے اعلیٰ کو طریقوں کو اختیار کر دیا, پروردگار عالم تجھے ذلیل کر دے گا. اسے مدینہ منورہ میں مرث خاصہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس افریقہ کے لوگ, عرب کے لوگ جب ان سے مصافحہ کرتے تھے, حضرت مولانا روتے تھے. تربیت یافتہ بزرگ فرماتے تھے یہ مجھ سے مصافحہ نہیں ہو رہا ہے تو تبلیغ سے مصافحہ ہو رہا ہے. مجھ سے مصافحہ نہیں ہو رہا, تبلیغ سے مصافحہ ہو رہا ہے. جب تک میرے دل میں دعوت کے کام کی عظمت ہے, پروردگار عالم مخلوق اس میں محبت ڈالے گا. لیکن جس دن میرے دل سے دعوت کی عظمت ختم ہو چکی, لوگوں کے دل میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. جب میرے سفر کرتے تھے, جب تم اپنی سوکھی اور روکھی چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلو گے, اپنے گھروں کی حالات کو قربان کر کے تم اللہ کے راستے میں نکلو گے, پروردگار عالم مخلوق کے دل میں تمہاری محبت کو ڈال دے گا. میرے بھائیو, کام کرتے کرتے ہم دنیا سے جھاگے, کام کرتے کرتے ہماری موت آ گئی. کام ہمارے جنازے پر نوجوان ہاتھ لگا کر رو رہے ہو. جب ہمارا شریف سر تاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا بڑھاری میں, ہم موجود تھے. میرے بھائیو, کیا کام کر کے وہ اللہ کا بندہ گیا ہے. 35 سال تک اپنے بچوں کے ساتھ کبھی عید نہیں فرمائی. جب لاک ڈاؤن میں گھر پر عید کی ہے, بستی میں گھر گھر جا کر لوگوں کی ملاقاتیں کی ہیں. جب ان کا جنازہ اٹھا ہے, وڈالی کے نوجوان, نیمن برادری کے اور سابرکٹا کے نوجوان ان کے جنازے پر ہاتھ رکھی چیخیں مار کر روتے تھے کہ مولانا میرے گھر پر تم 12 بجے آتے تھے, گرمی کے موسم میں ہمارے گھروں پر آتے تھے, ہمارے سروں پر ہاتھ کرتے تھے, ہماری ٹھولی میں ہاتھ ڈال کر 3 دن ہم کو لے جاتے تھے. آج ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ تم ہو. اے مولانا, تمہارے بغیر ہماری جوانی کیسے گزرے گی, ہمیں راتوں کو نیند کیسے آئے گی. جب میرے نبی کے دنیا سے پردہ فرمایا گئے, بڑے بڑے صحابہ کی چیخیں نکل گئی اور بڑے بڑے صحابہ کے ہوش اڑ گئے. حضرت عمر فاروق جیسے صحابی نے یوں فرمایا, اگر کوئی یوں کہے گا کہ نبی اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں, میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا. حضور تو اللہ کو ملنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہیترو پر اللہ کو ملنے گئے تھے. یہ محبت کا اثر تھا, میرے نبی کی محنت کا اثر تھا کہ صحابہ کے رگ رگ میں حضور کی محبت آ چکی تھی. ہم صرف باتیں نہ کریں, محنت کریں, قربانی میں آگے بڑھے. یہ ہماری بھوج کی بستی بڑی نرم ہے, یہاں کے لوگ بڑے محبت والے ہیں, یہاں کے نوجوان نرم کلی کی طرح ہے. صرف محنت کی ضرورت ہے. ہماری جماعتیں 3 دن کی زیادہ بنے, مستورات کی جماعتیں ہمارے زیادہ بنے. ہمیں نوجوان بچوں کو لے کر جماعت میں چلے جاوے. نوجوان بچے جماعتوں میں روتے ہیں, چیخے مار تک تعلیم کے حلقوں میں روتے ہیں. جتنی جوانی میں جوان توبہ کرتا ہے, اتنا برا بھی توبہ نہیں کرتا. لیکن بھائیو, ایک کام اللہ نے دیا ہے اور اس کام کے ایک ایک اصول بنانے کے لیے مولانا ایشور رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے بزرگوں نے منو مناسب فرماتے تھے ہمارے بزرگوں نے منو مناسب گرائے ہیں. تب جا کر بھائیو ایک کام دنیا میں زندہ ہوا ہے. اس لیے ہمارا 2 جولائی میں الحمدللہ گجرات کے مشور میں طے ہوا ہے. ابھی سے ہماری جماعتیں بنے, ہماری مسجدوں میں 4 ماہ کی آواز لگے. ہماری مسجد کٹرا میں 400 مکان ہے, 300 مکان ہے. اس طریقے پر محنت کا خاکہ بنایا جائے.
کہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے سبھی 1.5 گھنٹہ، عشاء کے بعد 1 گھنٹہ، 2.5 گھنٹوں کی ملاقات گھر گھر جا کر بیٹھ کر تفصیل سے ملاقات کرے۔ دیکھو میرے بھائیوں کہ لوگوں کے ذہن ہمارے سامنے آئیں گے، لوگ ترس رہے ہیں، لوگ اللہ کی بات کو سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ دنیا میں لگتے لگتے لوگوں کے دل خراب ہو چکے ہیں، ان کو دل کی غذا نہیں ملی۔ دنیا دل کی غذا نہیں ہے، دنیا تو جسم کی غذا ہے، دل کی غذا تو ایمان کے بول ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ ہم اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ کی طاقت کو بولیں گے، اس کے دل کو غذا ملے گی۔ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے پلٹا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ارے ہمارے چھوٹے سے بچے، ہاں چھوٹے سے بچے، آج کے چھوٹے سے پودے کل کے بڑے بڑے درخت ہیں، یہ آج کے اصاغر کل کے بڑے بڑے اکابر ہیں۔ ایک نوجوان کی زندگی پلٹ گئی، ہزاروں جوانوں کی زندگی کے پلٹنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک مستورات کی زندگی پلٹ گئی، ہزاروں مستورات اور خاندان کی زندگی پلٹنے کا ذریعہ وہ بہت بن جائے گی، بشرطے کے پیغمبر سستی سے نکلے۔ ہم آسائشوں کے عادی نہ بنے، ہم مجاہدوں کے عادی بنے۔ اللہ سے مجاہدے مانگنے نہیں، اللہ سے تو جوارات عافیت مانگے، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر جو مجاہدے آدھاوے اس پر صبر کرے۔ یہ کام اللہ نے بھائیوں دیا ہے۔ قربانی والے بڑی قربانی دے رہے ہیں، قربانی والے بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں کی جماعت 4 مہینوں کی بندگی ہو اور ہمارا ذمہ داروں کا مجمع یہ اللہ کے راستے میں اپنی جماعتوں کو بنا کے چلے کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں، آپ گجرات میں چلے جاؤ۔ اب وہ کتنے ساتھی آپ کو ایسے ملیں گے جن کے 25 مرتبہ 30 مرتبہ 33 مرتبہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگے ہیں، تب جا کر ان کی بھوک ختم نہیں ہوئی۔ ہر سال اپنے آپ کو 4 مہینوں کے تقاضوں پر کھڑا کر کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ یہ ہمارے یہ بزرگ گودرا جی کا انتقال ہوا، میرے زبان سے نام نکل چکا، 52 مرتبہ 4 ماہ لگے، اور ہمارے احمدآباد سرکے میں جمعہ مسجد کا انتقال ہوا، 52 مرتبہ 4 ماہ لگے۔ اور ایک بار ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے احمد حسین نے یوں کہا کہ ہم جا رہے تھے ایم پی ہم ایم پی جا رہے تھے، ایک جگہ پر نماز پڑھنے اترے تو ایم پی کے علاقے والے ہمارے پاس آئے، ہمارے اسماعیل صاحب تمہارے میاں عبدالرحمان غازی کی کیا حالت ہے؟ کہ عبدالرحمان غازی اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں احمدآباد میں چلتے ہیں۔ کہ عبدالرحمان غازی ہمارے پاس 40 سال پہلے ہم 4 مہینوں کی جماعت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کو بہت ڈھیرے مارے تھے، ان کو دھکے مار کر مسجد سے نکالا تھا۔ مولانا دوبارہ عبدالرحمان غازی کو ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہم ان کو پھولوں سے استقبال کریں۔ مولانا نے فرمایا چلو ہم گھر جا کر ان کا مشورہ کریں گے۔ مولانا اس میں فرماتے ہیں ہم تھوڑے سے آگے گئے اور خبر آئی کہ عبدالرحمان غازی کا انتقال ہو گیا۔ یہ کام ہے، کتنے گودرا کے جوانوں کی زندگیاں اس بوڑھی کی قربانی سے بنی ہیں۔ اس سے میرے بھائیوں کہ ہمارے ساتھی پورا جو ہمارا مرکز بڑا ہوا ہے اکثر نوجوانوں کا مجمع ہے، ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کریں، ہم چلے سے 4 مہینوں پر آوے، ہمارے علماء سال پر آوے، انشاءاللہ یہ ہماری قربانی کل قیامت کے میدان میں یأتون عندی یوم القیامت نورہم مثل نور یوم الانبیاء، یہ قربانی کل قیامت کے میدان میں ہماری پیشاوی کو ہمارے نبیوں کا نور دلوائے گی۔ اس سے میں آپ کو سے گزارش ہے ماشاءاللہ یہ مجمع ہمارا جولائی کا جو اجتماع چل رہا ہے، اس جولائی کے اجتماع سے کون کون اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں تیار ہے، کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو پیش کریں۔ ساتھی بتائیں گے ماشاءاللہ۔ مولانا کی ساری بات تم کے سامنے آ گئی ہے، بس کھڑے ہو کے بولو انشاءاللہ۔ 4 مہینہ جولائی سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے کس لیے ساتھی نا صاحب ماشاءاللہ جی، اور بتاؤ ساتھی ہمت کرے اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے، جتنا چلیں گے اتنا ملے گا، بیٹھنے کا نہیں ہے۔ جی چاہا تو بھی مانیں گے، جی نہ چاہا تو بھی مانیں گے، جی نہیں چاہتا لیکن نکلنا ہے، جی تو نہیں چاہتا۔ دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے دین کی دعوت پر لبیک کہیں گے، یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے۔ کھڑے ہو جاؤ بسم اللہ کر کے ماشاءاللہ۔ ابھی نہیں یوں کر کے لوگوں کی زندگیاں پوری ہو گئی، ابھی نہیں جا نہیں سکتے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہمت کر کے ساتھی کھڑے ہو جائے بیٹھ، ان کا دیکھو 4 بجے اللہ تعالیٰ قبول کرے، آسان کرے۔
کیمپ ہلکے کے ساتھی عمران ماشاء اللہ اللہ خوب ترقی عطا فرماوے. آگے بتا دیں عمران کی جماعت. جی کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ. ساتھی سوچتے بہت ہیں. ملک الموت آگے کو سوچتا ہے. اللہ آسان کرے ماشاء اللہ. کہاں سے؟ کون سی مسجد؟ مسجد اسحاق سے نور مسجد. چلو ماشاء اللہ. اور بتاؤ ساتھی اور بولو. یہ حضرات کے 4 ماہ لگ چکے ہیں, 3 سال ہو چکے ہیں. وہ ساتھی بھی کھڑے ہو جاؤ. جن کے نہیں لگے وہ سب سے پہلے کھڑے ہو جاؤ. زندگی کے چند سالہ زندگی کے پیچھے اپنے آپ کو قربان مت کرو دنیا کے لیے. ان کا ارادہ ہے انشاءاللہ ہمارا عبدالعزیز بھائی چاکی ماشاء اجتماع اللہ میں پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے قبول کرے ماشاء اللہ. جی بتاؤ ساتھی. اللہ ان کا وقت پر نکلنا آسان فرمائے قبول فرماوے. چل ہمارے حضرت پر کیا حصہ اللہ تعالیٰ آسان کرے قبول کرے ماشاء اللہ. جی اور بولو ساتھی. غلام شاہ کے گھر سے ایک بچہ انشاءاللہ 4 مہینوں کے لیے جولائی سے. ابراہیم عبد الرحمان یا سلمان میں سے کوئی ساتھی. اور بولو ساتھی. شریف بھائی ہمارے صدیق کی مسجد سنجوگ نگر. ساتھی ہمت کرے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. بیٹھے رہو 5 منٹ. آپ کے جمنے پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو نکالے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے فِرْتُمْ فَانْفِرُوا. جب تمہیں کہا جائے نکلو اللہ کے راستے میں تو نکل جاؤ. اس میں تمہاری عافیت ہے. کون سی مسجد سے؟ جولائی سے ماشاء اللہ. یعقوب بھائی زید کے ابا ہے نا. اچھا جی جی اور بتاؤ ساتھی. بیٹھے رہو بھائی, کہیں پہ کام پکڑو, بیٹھے رہو. اللہ کے واسطے آپ کے جمنے پہ نام آئیں گے, آپ کو ثواب ملے گا. جی بتاؤ ماشاء اللہ. بیٹھے رہو بھائی ساتھی. ہمت کرے ساتھی. ذرا سوچے نہیں. دنیا سوچنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا سوچنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے ابھی تندرستی دی ہے, سب کچھ دیا ہے. دیکھو کہاں سے بیٹا؟ بروڈا سے. کی جماعت دیکھو چیکلے میں آئے ہیں, 4 مہینے پورے کر کے جائے گا. اللہ آسان کرے قبول کرے ماشاء اللہ. اللہ اور ہمت دے, مزید ترقی دے. شعیب بھائی کو کہہ دینا ہمارے شعیب بھائی کو شادی کری ہو. اور بتاؤ ساتھی. بوجھ کے نوجوان کہاں ہے؟ سب یوں بننے میں کپڑے میں. ہاں یہ بھی کرو, بہت بڑی عزت کی چیز ہے. اللہ نے آپ کو بہت بڑا فن دیا ہے. اللہ اس میں اور ترقی دے. دعوت کے ساتھ کرو. جولائی کا اجتماع لیا ہے مشورے سے. صورت والے آ رہے ہیں. اور مولانا نے مانگا ہے کہ 4 مہینے کی جماعت چاہیے ہم کو. ہمارے سب ساتھیوں نے ذہن کیے. ماشاء اللہ 2 جماعتیں ہیں. ہر مسجد کی مکمل جماعت بنے 4 مہینوں کی. ہمارے ذمہ دار کھڑے ہو. اللہ نے آپ کو دی صلاحیت. کل میں اسے نہیں بولتا کہ کیسے نکلے گی. ہاں صلاحیت ہے. یہاں کے لوگ جا سکتے ہیں. تھوڑا دل پر لینے کی ضرورت ہے بس. جانے والے کوئی پریشان نہیں ہے, رہنے والے پریشان ہیں. جانے والوں کو پوچھو کہ بہت اچھی حالت ہے. کرے ہمت ماشاء اللہ. اللہ کی مددوں کا یقین کرے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے. بعض لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی, ارادہ ہوتا ہے. اللہ سے ہمت مانگے. اللہ سے ہمت مانگے. اللہ میں تیار ہوں, میرا ارادہ. کون سے مسجد والے بولتے ہیں انشاءاللہ ہم 4 مہینوں کی جماعت دیں گے مکمل. ہلکے والے نہیں, مسجد والے. کہ انشاءاللہ ہمارے 5 حلقے ہیں ہمارے بھوج شہر میں. سنجوگ نگر ہے, کیمپ ہے, ہمارا مرکز حلقہ ہے, یہ ہمارا چشتیہ ہے, اور کون سا گاندھی نگری ہے. یہ 5 حلقوں کے والے, اس میں ہر جگہ 4-5 مسجدیں ہماری. تو ماشاءاللہ بتاؤ کون سی مسجد والے بولتے ہیں ہم 4 مہینوں کی مکمل جماعت دیں گے. گھبراؤ نہیں. اللہ سے بڑے بڑے عزائم رکھو. ہم گھوڑے کی چال چلے, گدھے کی نہیں. گدھا پیچھے دیکھتا ہے اور گھوڑا تو آگے دیکھتا ہے کتنا باقی ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ عادل میں گھوڑے کی قسم ہے, گدھے کی نہیں کہی.
بوڑھے کی چال چلو, پیچھے نہیں دیکھنا میرے لگ گئے, بہت لگ گئے, نہیں, بہت باقی ہے ابھی. تو پتا کون سی مسجد والے تیار ہیں کہ انشاءاللہ مکمل جولائی کے اجتماع میں 4 دنوں کی جماعت دیں گے. بتاؤ ساتھی, گھبراؤ نہیں, مسجد اسحاق والے بنائیں گے. دیکھو بہت بڑی بات ہے انشاءاللہ, یہ ایسا ہی ہے. رحمت مسجد سجوک نگر انشاءاللہ مکمل جماعت بنا رہا ہوں. آپ کے یہاں تو بہت مجمع ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. کہاں سے مسجد آپ تیار ہیں؟ سر ان کا نام لکھو حاجی صاحب کا, اللہ صاحب ماشاء اللہ. دیکھو بوڑھے بھی لکھا ہے بھائی, بوڑھے حضرات, بزرگ حضرات بھی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چشتیہ مسجد والے مکمل جماعت بنائیں گے. ابھی سے اس کا نظام 2.5 گھنٹے اعتکاف اللہ سے مانگنا. چشتیہ مسجد کے ساتھ ہی جماعت بنائیں گے اپنی مسجد سے. حاجی صاحب یہ تو تیار ہو چکے ہیں, اپنی مسجد کی پوری جماعت بناؤ انشاءاللہ, اللہ آسان کرے. ٹھیک ہے, بہت بڑی بات ہے. عزائم دیکھو, عزائم میں آگے رہے. عزائم ہم اپنی مسجد کی استعداد کو دیکھ کر عزائم کریں کہ ہمارے حلقے کی, ہماری مسجد کی استعداد ہے, انشاءاللہ جماعت نکلے گی. ہماری گجرات والوں نے ان 3 مہینوں میں, کتنے مہینوں میں, یہ جو ہمارا جو ہر 3 مہینے پر دلی میں مشورہ ہوتا ہے جیسے پرانوں کا, اس 3 مہینے میں 1034 جماعتیں گجرات نے پورے ہندوستان کو دی. کتنی جماعتیں؟ 1034 جماعتیں. کرناٹک کو, نیپال تک ہماری جماعتیں نہیں کام کر رہی. یہ گجرات والوں کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے. سب اللہ والے رو پڑے. 3 مہینوں میں 1034 جماعتیں ہماری پورے ہندوستان میں پہنچی. ایک صوبے کو 100 جماعتیں دی, 50 دی, 25 دی, 30 جماعتیں دی. کتنی بڑی قربانی دنیا میں زندہ ہو رہی ہے. اور آئندہ عزائم کیا کیا, 2000 جماعتیں دیں گے 3 مہینوں میں. ایسے ہمارے بڑے عزائم نہیں کرواتے, اللہ کی ذات پر یقین کر کے عزائم کریں. کہا رامیا والے اور تو بہت بڑا مجمع ہے ماشاء اللہ. حافظ صاحب, ہاں شکیل بھائی, تو جماعت دیں گے انشاءاللہ. دیکھو بیٹری کو راؤ دیں گے حافظ صاحب, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. برابر نا. مرکز والے ہمارے طلبہ وغیرہ, مفتی صاحب جی, طلبہ ہے یہ ہمارے اعجاز بیٹھا. اعجاز بھائی کہاں ہے؟ اس کا باقی ہے نہیں گئے اعجاز جماعت انشاءاللہ محنت کر کے. مفتی صاحب کیا گئے, بیٹھے تھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ مرکز کی جماعتیں کچھ 4 مہینے. اقصا والے, ہاں بولا آپ کے بھی بہت بڑی استعداد ہے ماشاءاللہ, تو اقصا والے بھی 4 ماہ کی جماعت دیں گے. اب جی جب باقی رہی, آپ بھی بول رہے انشاءاللہ 50-40 مکان نہیں ہے تو بہت بڑا کام ہے. تو مانوس مکان اتنے ہیں, تھوڑی محنت کرو, اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات کو بھروسہ کر کے دکھا لو جماعت. اور بولو گاندھی نگر والے ساتھی آئے ہیں, بلال مسجد والے, مکی مسجد والے, فاروق مسجد, 3 مسجد کے ساتھی کہاں ہے؟ عمر فاروق بتاؤ بھائی ماشاءاللہ, بولو. جن کے اسباب کم ہوتے ہیں وہ جماعتوں میں زیادہ نکلتے ہیں الحمدللہ. کیا بولتے ہیں گاندھی نگر والے ساتھی؟ کھڑے ہو کر بولو. عمر فاروق کی بنائیں گے کہ پورے حلقے کی؟ عمر فاروق کی بنائیں گے. دیکھو ماشاءاللہ قبول فرمائے. وہ کہا کہ بلال مسجد والے ابھی کھڑے تھے وہ جی, کوشش نہیں, یہ سین تو نکالت دو شیطان کا. پکا تو انشاءاللہ ہم محنت کریں گے. ہم محنت کے مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. ہم کس کے مکلف ہیں؟ برابر محنت کی, 2.5 گھنٹے فارغ کی, اعتکاف کے ایک ساتھی میں نہیں نکلا تو کوئی مسئلہ نہیں. محنت کی کارگزاری ہمارے پاس ہے, محنت کریں ہم انشاءاللہ نکلیں گے ہمارے دیدار کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ہمارا حلقہ سنجوگ نگر صدیقی کی اقرا کی جماعت, اقرا خدا رحمت کی جماعت آ گئی. اقرا خدا والے بیٹھے, خدا کے ساتھی ہیں اسلم بھائی, خدمت میں. اقرا کے ساتھی وہ بھی خدمت میں. اچھا اقرا والے ہیں ساتھی. ابھی سب آپ کی باتیں بہت صلاحیت ہے ماشاءاللہ. ایک بات مشورے میں لائیو, اپنے خود کے مشورے کے اندر بھی
اور پھر منگل کے مشورے کے اندر بھی جو مشورہ ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد کہ بھائی ہمیں 4 مسجدوں کی 4 جماعتیں بنانی ہے، 4 ملوں کی، میں نے شروع کر دو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور کون سا حلقہ بچا؟ ایک کیمپ، اور بڑے بڑے ماتھے ہیں، کیمپ حلقہ، فلاں مسجد، کیمپ مسجد، ہاں بڑے جیسا کیمپ میں کیا ہے؟ آپ دے دیں مضبوط حلقہ، کیمپ کے ساتھی ہیں مولانا کے سوا دوسرے ساتھی کیمپ کے شوکت پر ہیں. پہلے 2 نام لکھے، دونوں کیمپ مسجد کے، عمران مانجوٹی اور عمران پریس، 4 مہینے کھڑے ہوئے دونوں کیمپ کے. بروڈا کی جماعت کیمپ میں الفلاح کے کوئی ساتھی ہے؟ الفلاح کے ساتھی مولانا امام صاحب ہے، اور یہ الفلاح کے ساتھی ماشاءاللہ آپ کے پاس تو بڑا محنت کرو انشاءاللہ جماعت بنانے کی، کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ بھی رفیق بھائی بھی ساتھ مسجد میں اپنے سب مل کر کوشش کرو، اور ہمارے چشتیہ والے بھی انشاءاللہ کم سے کم ایک جماعت ہماری مکمل بن جائے انشاءاللہ. یہ ساتھی مجمع اس کے لیے ارادہ بھی کرے، اللہ سے مانگیں گے. اجتماع کے آنے کے پہلے ہر مہینے میں 3 دن کون جائے گا؟ زیادہ نہیں مہینے کہ انشاءاللہ ہر مہینے پابندی سے ایک بیگی جماعت نہیں، ایک چشتیہ کا، ایک گاندھی نگری کا، اپنے حلقے کی اپنی مسجد کی جماعت کہ انشاءاللہ میں 3 دن جاؤں گا. تنزے والی جماعت نہیں، اپنی مسجد کی جماعت کہ انشاءاللہ اپنی مسجد کی مکمل 3 دن کی جماعت بناؤں گا. تو کون تیار ہے بولو انشاءاللہ؟ کون 3 دن لگائے گا اجتماع تک؟ ہاتھ نہیں اٹھتے. دیکھو بھائی اجتماع کے پہلے 3 دن کے قربانی پانپور کا اجتماع ہوا نا، تو ولی بھائی نے 288 جماعتیں 3 دن کے مستورات کی نکالی تھی. کتنی؟ مستورہ کا ذہن بنا تو مردوں کا ذہن بنا. تو مستورہ کی جماعتوں بھی نکلے 3 دن کی زیادہ، مستورہ کا ذہن بن جائے گا تو ہمارے کام میں مستورات رکاوٹ نہیں بنے گی. کون ساتھی انشاءاللہ اجتماع کے پہلے مستورات میں 3 دن لگانے کے لیے تیار ہے؟ وہ 4-5 ہی ساتھی ہاتھ اونچے رکھو کہ میں اپنے مستورات کے ساتھ انشاءاللہ 3 دن لگانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، اللہ پاک آسان کرے. تو اجتماع کے لیے ساتھی دعا بھی کرے. ہمارے بڑوں کو ہمارے کچھ پر بڑی بڑی امیدیں ہیں، اور ہم نے مشورہ کر کے اجتماع کو لیا ہے. اجتماع کا مقصد اجتماع کا اکرام کیا ہے؟ اجتماع کا اکرام قربانی زندہ ہو جائے، ہمارے علاقے میں خیر آئے. بزرگوں کی آمد ہوتی ہے بھائی، اسی وجہ سے ہمارے علاقے میں خیر آتی ہے. پروردگار عالم تمام باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. میرا تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. تیرے ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہم تمام کو صفات قبولیت سے آراستہ فرما. دعوت کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما، دعوت کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما. اللہ دعوت کے پیچھے جان و مال کو کھپانا آسان فرما. اے مولا کریم تقاضوں کو سمجھنا آسان فرما. ہمارے اللہ تیرے نیک بندوں کے سفروں کو تو آسان فرما. اللہ عالم خیر کے، اللہ نیکی کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ہمارے شہر کو تو قبول فرما، ہمارے شہر کو بھی تو قبول فرما. خیر کا بلوا فرما، شر کو ختم فرما، شر کو مغلوب فرما. آنے والے اجتماع سے اللہ نوجوان قربانی پر زندہ کھڑے ہوئے. یا اللہ ہمارے ہاتھ سے بڑی بڑی قربانی زندہ ہو جائے. غیر سے شکل و صورت پیدا فرما. مولا ہم تو کمزور ہے، آپ بڑے طاقتور ہے. مولا کریم ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج تک جتنا ہوا ہے تو نہیں کروایا، آگے جو بھی ہوگا وہ تو ہی کروائے گا. مولا ہم تو مولا کریم چھوٹے ہیں، مولا ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. پروردگار عالم ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں حوصلہ عطا فرما، ہمیں کام کا جذبہ عطا فرما. کام کے لیے قربانی کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہمارا ہم سب کو بنا دے. اللہ ہمیں علم کی، ہمیں ذکر کی قدر کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری زبان پر ذکر کو جاری فرما دے. اللہ صحبت کا دین اللہ والوں کی صحبت میں جا کر اپنے دلوں کی دنیا بدلنے والا بنا دے. اے میرے مولا در در میں ذکر کو زندہ فرما، ہمارے قلب پر ذکر کو زندہ فرما. مولا پورے عالم کی پوری مغفرت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے توفیق ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.